Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, you're watching Test Qureshi production with Test Qureshi. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि जी पुर्तगाल की जो रेजिडेंट परमिट है उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो आज मैं उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ. स्पेशली वो लोग मेरे भाई जो इस वक्त यूरोप में हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं और इलीगल हैं. जैसे कि आपको पता है कि 2005 में आखिरी इमिग्रेशन खुली थी स्पेन में और इटली में भी काफ़ी साल हो गए हैं इमिग्रेशन खुले हुए. आई थिंक 2002 में जो लास्ट इमिग्रेशन खुली थी वो खुली थी इटली में. यूनान में भी नहीं खुली, काफ़ी साल हो गए हैं. बहुत सारे जो मेरे भाई इस वक्त जो स्पेन में है वहाँ पे रेजिडेंट परमिट ले रहे हैं, वो भी 3 साल की आपकी पार्लियामेंट होनी चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होनी चाहिए, आप रजिस्टर होने चाहिए. उसके बाद फिर आप 3 साल बाद आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का, फिर वो अप्लाई करते हैं. एक लंबा प्रोसेस है. काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल शिकार हैं, काफ़ी सालों से वो यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन शादी के अलावा कोई चांस नहीं. शादी को पता है वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए लड़की चाहिए, तेरी बात है. तो मैं आज आपको पुर्तगाल का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ. मेरे वो भाई जो आना चाह रहे हैं यूरोप में और वो भाई जो ऑलरेडी यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, उनके पास पेपर नहीं है. ये वीडियो गौर से सुने एंड तक ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए. तो शुरू करते हैं. अगर आप इस वक्त किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, आप पुर्तगाल में नहीं हैं, तो सबसे पहले आप पुर्तगाल चले जाएं. आप जब पुर्तगाल चले जाएंगे तो आपने अपना नाम उनकी यूनियन काउंसिल में लिखवाना है, रजिस्टर कराना है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. जिस घर में आप रह रहे हूँ वहाँ का आपने एड्रेस लिखवाना है. यूनियन काउंसिल जिसे वो कौंसेलो कहते हैं, कौंसेलो सिंडिकाल कहते हैं, वहाँ पे आपने जाके अपना पासपोर्ट ले जाएं और अपना नाम लिखवा लें, नंबर 1. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने काम ढूंढना है. काम वहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिल जाता है. वो गाँव देहात जो है वहाँ पे आपको खेती बाड़ी का काम मिल जाता है. जिस तरह अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दी में जिस तरह अंगूर वगैरह या इस तरह का है, माल्टे वगैरह तोड़ने का काम मिल जाएगा आपको आराम से. तो वो आपको बाज़ का जगह भी होती है रहने के लिए जगह भी देते हैं. 300 यूरो 400 यूरो तक आप अगर 10-12 घंटे काम करें तो आपको मिल जाता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत कम है. लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास चारा नहीं है क्योंकि किसी और कंट्री में पेपर नहीं बनते. मेरे भाई इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं यूरोप में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, इटली में, स्पेन में, लेकिन इतने सालों से वो जा नहीं सके. सबसे ईजीएस्ट वे इस वक्त पेपर लेने का वो पुर्तगाल है. थोड़ा आपको ऑफ कोर्स अगर आप कहीं और दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, स्पेन में, इटली वगैरह में, या कि इंग्लैंड में रह रहे हैं, डेनमार्क वगैरह में रह रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स आपको पुर्तगाल जाना पड़ेगा. आगे चलने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जिस तरह यूके वगैरह में रहते हैं या जो पुर्तगाल में नहीं रहते, वो किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि जी उनका भी वहाँ पे हो जाए पुर्तगाल में. तो क्या करते हैं, वहाँ किसी से रब्ता करते हैं. अब मसला ये है, ऐसी कंट्रीज़ में इटली, स्पेन, यूनान हो गया या पुर्तगाल हो गया, वहाँ पे हर बंदा एजेंट बना हुआ है. उसकी वजह क्या है कि एजेंट क्यों बने हुए हैं, वहाँ पर काम नहीं है, तो इसलिए वो बेचारे शिकार ढूंढते रहते हैं कि कोई शिकार मिल जाए. तो क्या होता है जी, मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मेरा कोई जानने वाला वहाँ पे है, तो या किसी से नंबर लिया, फ़ोन किया, वो बोलेगा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके 300 यूरो लगेंगे, तो मैं आपकी यहीं पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दूँगा. रजिस्ट्रेशन जिसे कदास्त्रो कहते हैं. अच्छा, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है कि जी रजिस्ट्रेशन हुई है, कि दोस्तों यही होता है कि 6 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद मैं चला जाऊँगा, फिर कोई काम ढूंढ के किसी पाकिस्तानी से बात करके कॉन्ट्रैक्ट लगा दूँगा और अपने पेपर जमा करा दूँगा. लेकिन वो क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन कभी कराते नहीं है. खुद उनके पास पेपर नहीं होते, वो क्या करने जाएंगे वहाँ यूनियन काउंसिल में, या डर के मारे तो आपका 300 यूरो खा जाएंगे. मुझे बहुत दुख लगता है कि हमारे भाई इस तरह करते हैं, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह करते हैं. तो मेरे भाई ऐसा ना किया करो, अच्छी बात नहीं है ये, अल्लाह आपको तय दे. तो दोस्तों
جو میرے دوست چاہتے ہیں وہ پیپر ان کو ملیں وہ خود جائیں جہاں کے بھی. اگر آپ چاہتے ہیں پیپر ہوں, آپ پیپر لینا چاہتے ہیں, آپ ریلی آپ کو 1 سال کے اندر پیپر مل جائیں گے اگر آپ میری بات کو فالو کریں گے. اور آگے آف کورس محنت تو آپ نے کرنی ہے, محنت کر کے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. اور آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ آپ نے ان کی یونینس کونسل میں جانا ہے, وہاں پہ رجسٹریشن کرانی ہے, اپنا نام کے جس کو کداستر کہتے ہیں, رجسٹریشن آپ کی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے کام ڈھونڈنا ہے. اچھا, بہت سارے میرے دوست میرے بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں سے, میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ غلط ہیں, آف کورس ہر انسان یار سب لوگ غلط نہیں ہوتے, صحیح ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کے پاس 3-4 ہزار یورو ہے تو آرام سے آپ ایک چھوٹی سی شاپ کھول سکتے ہو پرتگال میں. تو لوگوں نے, میرے بھائیوں نے وہاں پہ ایک بزنس بنایا ہوا, وہی بزنس بنایا ہوا ہے کہ 4,000-5,000 یورو لگانے کے بعد انہوں نے جناب وہاں پہ ایک دکان کھول لی, کسی دکان گروسری کی یا ٹیلی فون کی. پھر کیا کرتے ہیں, پھر 8-10 بندوں کو کانٹریکٹ بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے. ظاہر بات وہاں تو بہت سارے لوگ ہیں, دوسری کنٹریز میں سے بھی جاتے ہیں کہ جی ہمیں ورک کانٹریکٹ چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب پیپر جمع کراتے ہیں, سارا اتنی محنت آپ کرتے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ آپ گزارتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ دوسری ملکوں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جب پیپر جمع کراتے ہیں انتظار کرتے آپ کا پیپر نکلتے ہیں, ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں ایک دکان پہ کہ اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی روز کی سیل کیا ہے. اگر اس کی سیل اتنی نہیں ہے, 10 بندوں کو کانٹریکٹ دیے ہوئے, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے, تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کوشش یہی کریں, میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش یہی کریں کوئی ایماندار پاکستانی بندہ مل جائے, یا کوئی وہاں کے لوگ ہوں گاؤں وغیرہ کے, یا جس طرح شہر میں بھی ہوں لیکن وہاں کے لوگ ہوں, وہ 2 نمبری نہیں کریں گے آپ سے, ان سے کوئی وائٹ میں آپ کام کریں. یہی چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ صرف فراڈ ہوتا ہے. تو رجسٹریشن کے 6 مہینے آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, 1 سال کا ورک کانٹریکٹ ہونا چاہیے. ورک جس ورک کو تربالو کہتے ہیں پرتگیز میں, اور کنٹریکٹو د تربالو د امونو, یعنی کہ 1 سال کا ورک کانٹریکٹ آپ کو ہونا چاہیے. 6 مہینے جب آپ کی کداستروں کو ہو جائیں گے, یعنی رجسٹریشن کو 6 مہینے ہو جائیں گے, پھر آپ نے 1 سال کا کانٹریکٹ لگا کے, ٹھیک ہے, آپ نے جمع کرانا ہے وہاں پہ. آپ جمع کرائیں گے, اس کو بھی 6 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں. 6 مہینے موسٹ آف دا کیس اگر آپ کے پاس آپ کا کانٹریکٹ صحیح ہے, بالکل آپ کا ٹیکس جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور 6 مہینے آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے, کداستر ہو جاتی ہے, اور آپ کو پیپر مل جاتے ہیں. اور میکسیمم یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ پرتگال میں گئے, میکسیمم تو میں نہیں کہوں گا, یعنی کہ منیمم آپ کا 1 سال آپ کو لگے گا آپ کو پیپر ملنے میں. سم ٹائم 14 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن آپ مینٹلی طور پہ ریڈی ہو کے جائیں. آپ 1.5 سال رکھیں اپنے دماغ میں کہ 1.5 سال تک میں نے پیپر حاصل کرنے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے, اور آپ جاؤ گے تو کچھ ہوگا. اگر آپ کہ میں اسپین میں بیٹھ کے اور پرتگال کے پیپر حاصل کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ایجنٹ کہتے ہیں جی میں کروا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لیکن نہیں کروا پاتے. بہت ہی سمپل طریقہ ہے, ایزی ہے, لیکن آپ خود جانا پڑے گا. جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, اب مجھے کیا پتا پرتگال میں کیا ہو رہا ہے, یونان میں کیا ہو رہا ہے, یا اسپین میں کیا ہو رہا ہے, کسی اور کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. جب تک میں خود وہاں نہیں جاؤں گا, میں دیکھوں گا نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئے گی. کوئی مشکل نہیں ہے, اب جاؤ سب سے پہلے وہاں پہ کسی سے کانٹیکٹ کرو, کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ چلے جاؤ. اس کے بعد جا کے آپ اپنی رجسٹریشن کراؤ. رجسٹریشن کے بعد آپ کام ڈھونڈو, کام مل جائے آپ کو. جیسے 6 مہینے ہوں گے تو آپ کانٹریکٹ لگا کے آپ جمع کرا دو. آف کورس آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر آپ جاؤ اور آپ کام نہ ہو. میرے جو دوست ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ایزی ہو. جیسے میں پہلے بھی بولا ہوا ہے, ایزی ہر چیز ایزی نہیں ہوتی, تھوڑی ڈفیکلٹیز آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, لیکن کام ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محنت کریں, ہم محنت کر کے اپنی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے کریں, کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, اس کا صبر آپ اس کا جو پھل آپ کو ضرور ملتا ہے. میں نے ایک حدیث ایک دفعہ سنی تھی, اللہ جھوٹ نہ بلوائے,
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے یا بندہ آیا، تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ انسان کے بس میں کیا ہے اور اللہ کے بس میں کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ایک ہاتھ اوپر کرو. اس شخص نے اپنا ہاتھ اوپر کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا ہاتھ اوپر کر دو. پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی اوپر کر دیا، دونوں ہاتھ اوپر کر دیے. پھر انہوں نے کہا اپنا جو اپنی ٹانگ ہے وہ اوپر کرو. انہوں نے ٹانگ بھی اوپر کر دی. اب انہوں نے بولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ اب آپ کی جو دوسری ٹانگ اس کو اٹھاؤ. اس نے کہا میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل اسی طرح یہ تمہارے بس میں تھا اور تم نے کیا ہے. اب وہ جو ہے وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے بس میں ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی اگر محنت آپ کرو گے آپ کو اس کا پھل لازمی ملے گا. آپ جاؤ پرتگال جاؤ، اگر آپ کو کسی بندے کا کانٹیکٹ وغیرہ چاہیے یا آپ کو جانے والا نہیں ہے، آپ کا رہائش چاہیے، تو میں آپ کو بندوبست کر دوں گا. میں آپ کسی کا نمبر لے دوں گا، آپ جا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو مزید میری کس قسم کی ہیلپ چاہیے تو نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ کے بھیجیے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اپنا اور اپنے لہانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلکم ٹو دا ٹیسٹ قریشی پروڈکشن. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.